ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے. مرد حضرات بھی عورتیں بھی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. مثلا مرد و عورت اللہ نے بنائے ہیں, ان دونوں میں تعلق جو بھی جس طرح بھی رکھا گیا اس کے لیے کس طرح کیا بات کیسے کرنی ہے اب ہم میں شرم حیا نہیں رہی. عورتوں کے دن ہوتے ہیں مہینے میں, روزے نہیں رکھ سکتی تھی, لیکن گھر کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کا روزہ نہیں ہے. اس طرح رہتی تھی کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی, کھانا پینا بھی ہوتا تھا چھپ کے کھاتی تھی. اب کیا ایسا ہے؟ عورتوں کے سروں پر کپڑا نہ ہونا بے حیائی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. آج کیا حال ہے سوچئے. ایسا لباس پہننا کہ لباس پہن کر بھی بدن نظر آتا رہے, کیا یہ حیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. باپ کا جوان کنواری بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ناچ دیکھنا کیا حیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اب کیا نہیں ہو رہا؟ گھروں کو دیکھ لیجئے, باہر دیکھ لیجئے, عورتوں کی ننگی تصویروں کے اشتہار. آپ کہیں گے جی تھوڑے بہت کپڑے پہنے ہوئے تو وہ پہن کے بھی تو ننگی ہی ہو رہی ہیں نا. یہ ہمارے ہاں اب اس کو معیوب یعنی برا نہیں سمجھا جا رہا, اب لوگ اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. تو حیا اٹھ گئی نا. جب حیا اٹھ جائے تو پھر سمجھو ایمان نہیں رہا. ایمان والا با حیا ہوتا ہے, بے حیا نہیں ہوتا. اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں, ہمارا کیا حال ہے. آج حیا کی باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ پتھروں کے دور کی بات کر رہے ہیں, اسٹون ایج کی, بیک ورڈز ہیں, رجت پسند ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ننگے ہونا ماڈرنزم ہے, اگر ننگا ہونا ماڈرنزم ہے تو پھر جانور ہم سے زیادہ ماڈرن, کیونکہ وہ کپڑے نہیں پہنتے. پرانے دور کا انسان پتوں سے, کھال سے, دوسری چیزوں سے جسم ڈھانکتا تھا. اس کو تم کہتے ہو وہ جاہلیت کا دور تھا, وہ پرانا دور تھا. اب ماڈرنزم, تو ماڈرنزم میں وہی چیز اگر آ رہی ہے تو پھر یہ ماڈرن کدھر سے ہوئے؟ اوریانی, ننگا ہونا, برہنہ ہونا, یہ اگر فیشن بھی کہلائے تب بھی یہ حیا نہیں ہے. حیا اونچی کہیے. اب میں اور آپ اپنی ماں بہنوں کو, بیویوں بیٹیوں کو دیکھیں اور نہ ٹوکیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم میں بھی حیا نہیں. غلط باتیں, شرم والی باتیں, حیا والی باتیں آج اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم بھی کم مجرم نہیں. وہ لوگ قرآن پڑھیں, قرآن نے آداب بتائے. اولا مستم النساء, جب تم عورتوں کو چھو لو. یہ کنایا کیوں؟ کیونکہ شرم کی بات شرم والے انداز میں ہی ہونی چاہیے. آج ٹیلی ویژن پر یا پرنٹ میڈیا پر پوشیدہ باتیں جس کھلے انداز میں بلا جھجک
نامناسب لفظوں میں کی جاتی ہیں. کیا یہ حیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں تو اس کا مطلب ہم نے اپنی اس خوبی کو خود ہی دور کر دیا جو ہماری ہونی چاہیے تھی. یعنی حیا ایمان والے کی صفت ہے، تو ہم نے اگر اس کو اپنے اندر سے نکال دیا تو ہم نے گویا بتا دیا ہم ایمان والے نہیں ہیں. کتنی عجیب بات ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے حیا والے کہ غسل خانے میں، واش روم میں، باتھ روم میں آپ اس میں بھی پورے کپڑے نہیں اتارتے تھے. ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا رکھتے تھے الگ غسل خانے میں بھی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جن کو حیا پسند ہے ان کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم اچھے ہوں، تو ہمیں حیا کو اختیار کرنا اونچی چاہیے. اور ہم نے اس کو بلا دیا. میں سچ کہہ رہا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے تو یہ باتیں اس وقت سنی ہوئی تھی، آج تک یاد ہیں. بزرگوں سے سنتے تھے، سن کے بزرگوں کی محفل میں بیٹھے تو باتیں سننے کو، سیکھنے کو ملتی ہیں. کیا کہا جاتا تھا کہ جس عورت کا سر ننگا ہوتا تھا لوگ کہتے تھے اس کے سر کا سائیں سلامت نہیں، یعنی یہ مرد والی نہیں ہے. مجھے بتاؤ آج کون مرد والی ہے؟ سب کے ہی سر ننگے ہیں. کیوں کہ آپ لوگ مرد نہیں رہے، آپ لوگ اس حیا کو پسند نہیں کرتے. ننگے سر رہنا عادت بن گئی. ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھا پہلے، آج جو حال ہے وہ آپ کے سامنے. وہ سوتے میں بھی ان کے سروں سے کپڑا ڈھلکتا نہیں تھا، اور آج جاگتے ہوئے کسی کے سر پہ رکتا نہیں ہے. دوپٹوں کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا. تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ کیسی اولاد ملے گی؟ وہ کیسے ہوں گے آگے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوبی کہ وہ شرم و حیا میں بھی بہت کمال والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، سابقون الاولون میں سے بھی ہیں، ذو النورین بھی ہیں، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بھی ہیں. اب ان کی ایک خوبی آپ کو خاص طور پر سنانی ہے، توجہ. ان کے لیے کہا جاتا ہے جامع القرآن. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ قرآن پر لوگوں کو جمع کرنے والے. ایک قراءت پر، قرآن کی مختلف قراءتیں ہیں، جو جانتا ہو وہ پڑھ سکتا ہے. ہم روایت حفص وہ پڑھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ کہ انہوں نے قرآن کی ایک قراءت پر امت کو جمع کیا، ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. اس حوالے سے بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. ترتیب کون سی آیت کہاں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی.
دھیان سے سن لیں، اس کو کہتے ہیں توقیفی۔ اگر یہ لفظ مشکل نہ ہو تو یاد کر لیں، توقیفی، تے واو قاف یہ فے یہ، توقیفی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگوائی ہوئی ترتیب ہے، کسی صحابی نے خود سے نہیں لگوائی۔ آیت نازل ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے اس کو اس آیت سے پہلے لگاؤ، اس کو وہاں لگاؤ، اس کو تو وہاں اس طرح اسی طرح۔ قرآن کریم کاغذ اس زمانے میں عام نہیں تھا، چمڑے پر، درخت کی چھال پر، کپڑے پر، پتوں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا۔ لکھنا آتا تھا نا لوگوں کو، یہ تو نہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا، لکھا گیا۔ بعد میں یہ کتابی شکل جس کو کہتے ہیں اس پہ جمع ہوا۔ پڑھنے میں کچھ لوگ، چونکہ اس زمانے میں زیر زبر نہیں لگے ہوئے تھے، قرآن کریم کی آیتوں پر زیر زبر، یہ اعراب کہتے ہیں اس کو، اعراب کا مطلب زیر زبر پیش، یہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ انگلش والے واولز یا سائن کہتے ہیں، نہیں تھے، یہ بہت بعد میں لگے۔ تو پڑھنے والے، مثلا میں والضحیٰ پڑھ رہا ہوں، کوئی والضحی پڑھتا تھا، تو یہ فرق تھا پڑھنے میں۔ تو حضرت عثمان غنی نے یہ خیال فرمایا کہ اس طرح تو لوگ الگ الگ پڑھنے لگ جائیں گے، تو قرآن کی ایک قراءت پر انہوں نے امت کو جمع کیا۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا اچھا، اب ان کے ہاتھ سے یہ قرآن کے نسخے تیار کر کے دنیا بھر میں پھیلے ہیں، اس لیے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ جو لوگ حضرت عثمان غنی پر اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کا تیار کیا ہوا ہے، یہ ان کے ہاتھ سے دنیا کو ملا ہے، انہوں نے حضرت علی کی شان کی آیتیں بیچ میں سے نکال دی ہیں، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ ان کی یہ تمام باتیں بے بنیاد، بیس لیس، کوئی حقیقت، اونچی کہیے گا، نہیں۔ قرآن نبی سے ملا ہے امت کو، کن سے ملا ہے؟ اونچی کہیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ حضرت عثمان کے ہاتھوں نسخہ ملنا، آؤ اب اس کی بات بھی آپ کو سنا دو۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت۔ بیعت رضوان قرآن میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے چلے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، 1500 صحابہ ساتھ ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت ملے گی، احرام باندھ لیے، تیاری کر لی۔ مکہ مکرمہ میں افواہ اڑ گئی کہ مسلمان لڑنے آ رہے ہیں، کافروں نے تیاری کر لی جنگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اللہ ہم سب کو مکہ مکرمہ لے جائے۔
مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک رحل بنی ہوئی ہے دروازہ، وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے. پرانی سڑک پر 2 ستون بنے ہوئے تھے، اس کے بائیں جانب کا جو میدان وہ حدیبیہ کا علاقہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. شہر میں داخل ہونے کی بجائے مکہ والوں کو پیغام بھیجا جائے ہم لڑنے نہیں آئے، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے. ادھر افواہ اڑ گئی تھی، وہ تیاری کر بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو نمائندہ بنا کر بھیجا، جاؤ ان کو جا کر حقیقت حال بتاؤ، تمہارے جاننے والے بھی ہیں بہت سے اور تم پر بھروسہ بھی کریں گے، جاؤ ہمارے نمائندے بن کر جاؤ. وہ مکہ مکرمہ گئے، کافروں سے، ان کے سرداروں سے جا کر کہا دیکھو ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں. ان سرداروں نے کہا تمہاری بات ہم نے مان لی. شور ہو گیا ہے، افواہ پھیل گئی ہے کہ لڑنے آئے ہیں، ہم آپ کو اجازت دے دیں. کوئی معمولی سی شرارت ہو گئی، جھگڑا ہو جائے گا، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ابھی واپس چلے جاؤ، کچھ عرصے کے بعد آ جانا، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، آپ آ جانا، ابھی آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے شہر میں داخل نہ ہوں، لڑائی ہو سکتی ہے. ادھر جب حضرت عثمان کو بھیجا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، کسی کے منہ سے نکلا حضرت عثمان مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، وہ تو عمرہ کر لیں گے، تو شہر میں پہنچ گئے ہیں، طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں موقع ملے یا نہ ملے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پہنچی، فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف اونچی. اس کو آپ آسان بات نہ سمجھیں، یہ بہت پتے کی بات ہے، بڑی گہری بات ہے. سمجھا دوں، کوئی مرید عقیدت مند بہت زیادہ محبت ظاہر کرنے والا ہو اور میں اس کو کہہ دوں کہ جی یہ میرے بغیر فلاں جگہ نہیں جائے گا، تو میرا یہ اعلان کیا ہوگا؟ دعویٰ. کیا ہوگا؟ کہ میں اس پر اتنا اعتماد بھروسہ کرتا ہوں اور میں اتنا اس کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اور وہ چلا جائے، وہ تو میرا دعویٰ، میرا اعتماد، میرا یقین غلط ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ تو جی بڑے خوش فہمی میں تھے کہ جی یہ آپ کے بغیر نہیں جائے گا، وہ تو چلا گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میری بات کچی ہو جائے گی نا. اب اس سے اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا. میرے آقا کا یہ فرمان حضرت عثمان کے بارے میں جس یقین کو ظاہر کر رہا ہے، یہ بغیر محبت کے ہو سکتا؟ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا حضرت عثمان کا کہ حضور اس کی گواہی دے رہے ہیں. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بات چیت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ اس سال تو نہیں، پھر دوبارہ آ جانا. سنو عثمان تم تو آ گئے ہو، یہ کعبہ سامنے ہے، تم آئے ہوئے ہو، طواف کر لو.
حضرت عثمان غنی فوراً طواف نہیں شروع کرتے، بلکہ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں اپنے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ ہے تعلق، اس کو کہتے ہیں اصلی محبت، عقیدت۔ ہم لوگ تو دعوے کرتے ہیں اور جی نبی پہ جان قربان، مدینے پہ یہ قربان، اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نعت خوان حضرات، نعت لکھنے والے، علماء، مشائخ سب شامل ہیں، دعوے کتنے کرتے ہیں اور حال کیا ہوتا ہے ہمارا؟ یہ ان لوگوں سے سیکھا جائے جنہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ ادھر صحابہ میں افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان مکہ میں گئے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، یہاں کسی نے شوشہ چھوڑ دیا، افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو اونچی قتل کر دیا گیا۔ صحابہ جوش میں آ گئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت شروع کر دی کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ بھی لیں گے اور ان کافروں سے جہاد کریں گے۔ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیکر درخت کا نام ہے، کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ کیکر ہی کہتے ہیں نا، اکاشیا ٹری انگلش والے کہتے ہیں۔ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے بیعت شروع کر دی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں دیکھو نبی بیعت لے رہے ہیں، نبی کو پتا ہوتا کہ حضرت عثمان کا کیا حال ہے تو بتا دیتے، کیوں بیعت لے رہے ہیں؟ بتا دیتے کہ ہوا اڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھنڈے ہو جاؤ، حضور بیعت لے رہے ہیں۔ ان کا کام اعتراض کرنا ہے۔ پہلے میں پورا واقعہ سنا دوں، پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ان اعتراض کرنے والوں کا حال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی شروع کر دی، صحابہ بیعت کرتے رہے۔